رسول الله صلی اللہ علیہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله مولانا الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین محفل الحمدللہ جامع القرآن کے ذکر ذی شان کی محفل ہے اور ہمیں قرآن پاک کے بہت سارے حکام کی برکت حاصل ہے. میری دائیں جانب قاری محمد صاحب اور بائیں جانب قاری محمد صاحب تو میں بھی نورین کے درمیان ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں. شہر میں کی وجہ سے بڑی رونق ہے الحمدللہ بڑی برکت ہے. قرآن پاک پڑھانے والے جہاں بھی ہیں تو سراپا برکت ہے. اللہ ہمارے مدارس کو ہماری مساجد کو قرآن پاک کے نور سے ہمیشہ منور. آمین آمین. احباب گرامی، عشر ذی النورین کا یہ تیسرا دن ہے. یہ 9واں سالانہ عشر ذی النورین ہے اور یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ جس محفل میں ہم شریک ہیں سب سے پہلے تو یہ محفل طے ہوئی. سبحان اللہ. ہمارے بھائی محترم حافظ العلیم صاحب تو انہوں نے سب سے پہلے خود کہا کہ یہ محفل ہفتے کو یہاں مسجد میں بھی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہمارا آغاز ہوا. ایسے تو ہمارے ساتھ آغاز تو کرتے ہیں مسجد غلام مصطفیٰ علیہ سے. اس سال بھی وہیں سے آغاز ہوا ہے، لیکن جو محفل طے کی تو پہلے یہ محفل ہے. الحمدللہ کہ اسبے والا ہم سب یہاں جمع ہیں. اس محفل کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آل بیت کے ساتھ پیار، عثمان غنی کے ساتھ پیار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. افروز موضوع ہے. تو احباب گرامی، اس مضمون کی تمہید کے لیے میں ایک بات عرض کروں گا، ایک عقلی سی بات پہلے، پھر میں قرآن پاک سے دلیل پیش کروں گا. صحابہ پاک آل بیت اطہار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت آپس میں وہ پیار کرنے والے لوگ تھے. آپس میں محبت تھی، الفت تھی، ربط تھا، رشتے ناتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہر وقت شریک ہوتے تھے. آپس میں بہت دست و گریباں نہ تھے، لڑتے جھگڑتے نہیں رہتے تھے، ایک دوسرے پر تبرہ بازیاں نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی غیبتیں نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی برائیاں بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر کوئی دوسرے پر مثال ہونے کو تیار ہے. دنیا کو ہمیں تو یہ بتانا ہے.
واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن کی مانو، کسی اور کی نہیں، قرآن کی مانو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، محمد کریم کا دامن مضبوطی سے تھامے. سبحان اللہ. حبل اللہ یہی ہے، حبل اللہ اور کوئی نہیں ہے. سرکار کریم کی ذات حبل اللہ ہے، وہ اللہ کی مضبوط رسی سرکار کی ذات ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سارے مل کر رب کے حبیب کا دامن کرم مضبوطی سے تھامے. سبحان اللہ. ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پہ ہوا. اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. سبحان اللہ. قرآن پاک تو یہ بتا رہا ہے کہ حضور کے صحابہ، آپ کے گھرانے والے آپس میں پیار کرنے والے تھے. انہیں تو اسلام نے شیر و شکر کی طرح ملا دیا تھا. ان میں تو جھگڑے نہیں تھے. لیکن اگر جھگڑے ہوتے تو وہ دنیا پہ غالب کیسے آتے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، میں ایک بات پہلے عقلی عرض کرتا ہوں کہ جب آپس میں لڑ رہے ہو، آپس میں جھگڑے ہو، آپس میں دشمنیاں ہو، بغض و عناد ہو، تو کوئی کسی اور پہ غالب کیسے آ سکتا ہے؟ ہم یہاں اکٹھے ہیں، ہم کسی ممکن کسی گستاخ کے مقابلے کے لیے یہاں سے کس وقت جا سکتے ہیں جب ہم آپس میں متحد ہوں. اگر ہم آپس میں یہاں لڑ رہے ہوں تو ہم کسی اور کے مقابلے کے لیے کیا اٹھیں گے اور کیا جائیں گے اور باقی کیا کریں گے؟ ایک عقلی سی بات ہے، عام سی بات ہے، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی. اگر وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے تو کیسر و کسرا ان سے کیوں خوف زدہ رہتا؟ کیسر و کسرا ان سے کیوں ڈرا کرتے؟ کیسر و کسرا ڈرتے اس وجہ سے تھے کہ محمد عربی کے پرچم کے نیچے سب ایک ہیں. اس سرکار نے سب کو ملا کر ایک قوم بنا دیا. طرح طرح کی بولیاں بولنے والے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف مزاجوں والے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، لیکن سرکار نے سب کو ملا کر ایک ملت بنا دیا. سبحان اللہ. جس کا یہ ثمرہ تھا کہ جس طرف بھی رخ کیا دنیا کفر نے سر جھکا دیا. ہر میدان ان کے ہاتھ رہا. کسرا ایران کی کمر ٹوٹ گئی، اس کی سطوت جاتی رہی، اس کی ہیبت خاک میں مل گئی، اور قیصر روم پر روب اور ہیبت طاری رہی. اپنے دور کی وہ سپر طاقتیں وہ صحابہ کے آگے مغلوب ہو گئے. وہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں دب گئیں. اگر آپس میں لڑ رہے ہوتے، آپس میں پیار نہ ہوتا تو اتنی بڑی بڑی طاقتوں پر غالب کیسے آ سکتے تھے؟ تو یہ ان کا غلبہ ہی بتا رہا جو انہوں نے
قلیل عرصے میں اتنی بڑی دنیا کو تسخیر کر لیا. یہ ان کی فتوحات، ان کا غلبہ، یہ گواہ ہے کہ وہ آپس میں پیار کرنے والے تھے. اگر اس پر میں قرآن پاک سے سورہ انفال کی ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ ارشاد باری تعالی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ آیت نمبر 46 ہے سورہ انفال میں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. مانو اللہ اور اس کے رسول کا اور آپس میں نہ لڑو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ جھگڑو. پھر آپس میں لڑائی جھگڑا جاری رکھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے. تم بزدل ہو جاؤ گے. آپس میں دشمنیاں ہوں تو بندہ کسی دشمن کے ساتھ کیسے لڑے کہ اپنی پیچھے سے خنجر بھونکنے کے لیے تیار کھڑے؟ یہ تو کامیابی ہو نہیں سکتی. جس کے ساتھ اپنے لوگ متفق نہ ہو، جس کی حمایت میں نہ ہو، پھر وہ دشمن کے ساتھ لڑنے سے ڈرتا ہے. دیکھ رہے ہیں نا یہاں کیا منظر ہے؟ سب کچھ لٹ رہا ہے، گستاخیاں ہو رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، مظلوم کشمیری مارے جا رہے ہیں، اور ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود مہارت کا انداز اختیار کیے ہوئے. کیا وجہ ہے کہ ہم میں اتحاد کیوں نہیں ہے کہ سب نے محمد عربی کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا نہیں؟ حضور کے گستاخوں کی پشتپناہیاں کی جا رہی ہیں، حضور کے دشمنوں کو عزتیں مل رہی ہیں. جس ملک میں حضور کے گستاخوں کو عزتیں ملیں تو پھر وہاں قوم متحد کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہاں وہ جرأت کیسے پیدا ہو سکتی ہے باتیں سے ٹکرانے کی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. کہ اگر آپس میں لڑو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روح جاتا رہے گا. جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان میں کسی کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ آپس میں لڑائی سے فارغ ہوں گے تو کوئی ہماری طرف متوجہ ہوں گے. دشمن تو ڈرتا ہی نہیں کیونکہ اپنی پڑی ہوئی ہے. تو اگر صحابہ آپس میں لڑ رہے ہوتے، ایک دوسرے کو دل سے نہ مانا ہوتا، تکیے کر کے بیعتیں کی ہوتی تو یہ وفاداریاں نہ ہوتی، یہ جانوں کے نذرانے پہ پیش نہ کیے جاتے. وہ سچے لوگ تھے، جو دل میں تھا وہی زبان پر، زبانوں پہ وہی تھا جو دلوں میں تھا. بقیہ آبادی سے وہ لوگ بالا تر تھے. قرآن مقدس میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حبل اللہ المتین، وہ اللہ کی مضبوط رسی جس کو تھامنے کا حکم ہے. وہ سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. والذین معه، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل. ہمیں تو قرآن نے یہ بتایا ہے. آپ کوئی روایتیں ڈھونڈ کے لائے کہ راوی نے یہ کہا ہے،
راوی کہتا ہے، راوی کی باتوں کو ہم مانیں گے یا ہم قرآن کی آیتوں کو مانیں گے؟ قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ آپس میں الفت تھی اور الفت ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالی تھی۔ بے شک اللہ نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ قرآن پاک نقشہ کھینچ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا، آپ کے زمانہ پاک کا، آپ کے صحابہ کے دور کا۔ یہ نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اسی لیے تو دنیا پہ غالب آئے۔ اس تمہید کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آل اطہر کے ساتھ پیار۔ اب چند واقعات حوالوں سے میں یہ مضمون آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ تو میں بیان کر چکا کہ اور بہت مشہور بات ہے، سب کے علم میں ہے بحمداللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شاہزادیاں حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں۔ یہ مشہور بات ہے، میں بھی بیان کر چکا ہوں، اس کا حوالہ آتا ہی رہتا ہے۔ عثمان غنی کو ذوالنورین کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ عزت ان کو بخشی گئی ہے۔ سرکار کی چار شاہزادیاں، چار میں سے دو عثمان بن عفان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے، اور یہ وہ خصوصیت ہے عثمان بن عفان کی جو بقول مولا کائنات کے پوری نسل انسانی میں یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہ تو نسبت سب کو معلوم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار حیدر کرار کے ساتھ، اور حیدر کرار کا پیار عثمان بن عفان کے ساتھ۔ اس پر میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، ان کی کتابوں کے یہ پرنٹس میرے پاس ہیں، میں اس میں سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ کشف الغمان کی کتاب ہے، اس میں یہ بیان ہوا ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے، کہ جب موقع آیا علی و زہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی مبارک کا، وہ برکتوں کا لمحہ، وہ رحمتوں کا لمحہ وہ قریب آیا، وہ مقدس جوڑا جس کی برکت سے دنیا کو حسین و حسن ملے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی برکت سے دنیا کو امام زین العابدین ملے، سبحان اللہ، جس جوڑے سے دنیا کو غوث اعظم ملے، جس کی برکت سے دنیا کو سلطان الہند ملے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، قطب الوجود، قطب اعظم، قطب الاقطاب اسی جوڑے کی اولاد میں آئے۔ قطبیت کبریٰ انہی کے لیے خاص۔ وہ جب برکتوں کا، وہ خوشیوں کا لمحہ جب آیا، مولا کائنات
کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں متوجہ ہوئے اور سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی تمہارے پاس حق محض ادا کرنے کے لیے کچھ ہے یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، کہ میری زرہ ایک زرہ ہے میری، وہ لوہے کی تاروں کا لباس جنگی لباس ہوتا ہے، وہ ایک زرہ ہے میرے پاس۔ تو حضور نے فرمایا وہ زرہ جا کر بیچ دو اور جو ضروریات ہیں وہ اس حاصل ہونے والے مال سے وہ ضروریات ہیں۔ یہ حضور نے خود کشف الغمہ کا حوالہ ہے، ان کی کتاب ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حکم پا کر سرکار کا میں نے اپنی زرہ اٹھائی اور میں بیچنے کے لیے عثمان بن عفان کے دروازے پہ آ گیا۔ وہ فاتح خیبر کی زرہ ہے، وہ اسد اللہ الغالب کا جنگی لباس ہے، سبحان اللہ، کوئی عام شے نہیں ہے، وہ بہت قیمتی شے ہے، بڑی اہم شے ہے۔ تو ایسی قیمتی شے بیچنی بھی ہے تو گاہ بھی کوئی ایسا ہو جو اس کے لائق ہو، گاہک بھی ایسا ہو جو علی کی زرہ خریدنے کے لائق ہو۔ فاتح خیبر کی زرہ کسی ایرے ویرے کو تو تھمائی نہیں جا سکتی۔ عثمان علی کے دروازے پر عثمان بن عفان ماہر آئے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ سرکار کی شہزادی کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے، شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں، میں اپنی زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں، آپ میری یہ زرہ خرید لیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیدر کرار نے جو کچھ مانگا 400 درہم مانگے، 400 درہم ہی دیے، 400 درہم مانگے، 400 درہم ادا کیے، سودا ہو گیا، بے کامل ہو گئی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حیدر کرار سے فرمایا کہ اب یہ بے مکمل ہو گئی ہے، زرہ میری ہو چکی ہے، یہ درہم آپ کے ہو چکے ہیں، درہموں کے آپ مالک ہیں، اب زرہ کا میں مالک ہوں، لیکن آپ غازی اسلام ہیں، آپ مجاہد اسلام ہیں، آپ پنجائے پنجتن ہیں، آپ سید کعبہ شکن ہیں، تو یہ زرہ آپ کی تو زیب دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ زرہ میری طرف سے آپ ہدیہ قبول فرمائیں۔ مولا کائنات خود بتا رہے ہیں، زرہ قبول فرما لی، 400 درہم بھی وہ تو سمن ہے، وہ جو وصول فرما چکے ہیں، اب دونوں چیزیں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ جا کے یہ ساری بات رسول اللہ کو بتا دی کہ عثمان غنی نے منہ مانگے درہم ادا کیے ہیں، زرہ خریدنے کے بعد زرہ پھر مجھے ہدیے کے طور پہ لوٹا دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر عثمان بن عفان کے لیے حال پیدا کیا، عثمان غنی کو دعائے خیر سے نوازا۔
آپس کی رحم دلی کو بیان کر رہا ہے. تم دشمنیاں تلاش کرتے پھرتے ہو اور یہی پروپیگنڈا کر رہے ہو دنیا میں. پھر یہ دیکھیں یہ جو ایسے لمحات ہوتے ہیں نا, جیسے یہ اب سرکار کی دامادی کا شرف ملنے والا ہے, خاتون جنت سے نکاح ہونے والا ہے, کتنا بڑا موقع ہے حیدر کرار کے لیے. اس وقت جو بندہ ان کے کام آیا ہے علی ساری زندگی اس کو نہیں بھول سکتے. وہ جو مقدس شادی ہوئی جس کی یہ برکتیں سادات کرام کی صورت میں ہمارے پاس, جن کی نشانیاں مولا علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما گئے کہ شاخ گل ہر جا کے رویت آن گلست. گلاب کی ٹہنی کاٹ کر جہاں لگا دو وہاں بھی گلاب کا پودا بن جاتا. شاخ گل ہر جا کے رویت آن گلست. خم مل ہر جا کی جوشت آن گلست. جو شراب کی تاثیر سرائی کے اندر ہوتی ہے, جب شراب جام میں آ جائے اس کی صلاحیت اس کی وہی رہتی ہے, اس کی تاثیر پھر بھی وہی رہتی ہے. تو وہ مقدس جوڑا علی و زہرا کا, تو اس جوڑے سے یہ رسول اللہ کا نسب دنیا میں چلا ہے. حسین و حسن دنیا میں تشریف لائے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی اولاد امت کو فیض دے رہی ہے. ارے اتنی برکت ہے جس کو کسی طرح بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. تو جس مقدس شادی کا یہ ثمرہ ہے, اس شادی کا سارا خرچہ عثمان بن عفان نے اٹھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے موقع پر کسی برے بندے کی دولت خرچ ہو سکتی تھی. ذرا غور تو کر مسلمان, اگر صرف سنیوں کا حوالہ ہوتا تو آپ شک میں پڑھ سکتے تھے. میں تو ان کی کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. وہ کل مسجد میں ایک بندے نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے ملے ہیں یہ لے لیں. تو لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ اچھا جی اگر کسی نے نہ لیے تو میں مسجد میں دے دوں گا. میں نے کہا نہیں, مشکوک پیسہ مسجد میں نہیں لگایا جائے. یہ نہیں طریقہ کہ کہیں سے پیسے ملے تو مسجد میں دے دیں آپ نا, یہ تو مشکوک ہے. مشکوک پیسہ مسجد میں نہیں لگایا جاتا. ہم جیسے گنہگار دنیا دار اتنا خیال تو ہم بھی رکھتے ہیں کہ حرام کی کمائی مسجد پہ نہ لگے. تو علی و زہرا کی شادی پر کسی برے بندے کا مال کیسے خرچ ہو سکتا تھا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ظالم محترم, یہ عثمان غنی کا حیدر کرار کے ساتھ پیار, اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شریف جو ہوتے ہیں, جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں, جو عزتوں والے ہوتے ہیں, ایسے موقعوں کو کبھی بھلایا نہیں کرے. بے شک, بے شک. تمام سادات کو چاہیے یومیہ عثمان بن عفان کو اصالِ ثواب کریں. ہر روز عثمان بن عفان کو اصالِ ثواب کریں. ہر روز سلام عقیدت پیش کریں کہ ان کے ماں باپ کی شادی کا خرچہ سارا عثمان بن عفان نے اٹھایا. احباب گرامی, میں ایک اور حوالہ عرض کر دیتا ہوں, وقت تھوڑا ہے کہ جو پیش کیا ہے یہ ایک حوالہ بھی کافی ہے بتانے کے لیے, ان کا قومی پیار بتانے کے لیے ایک بھی حوالہ کافی ہے. انہی کا ایک اور حوالہ میں جہاں سے عرض کرتا ہوں, ایک اور اسی شادی کے حوالے سے اسی کتاب کا حوالہ ہے. انس سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ
آمرانی، یعنی رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں نے ارادہ کیا ہے، یعنی فاطمہ زہرا کا علی المرتضیٰ کے ساتھ میں نے نکاح پڑھنا ہے۔ نکاح کی مجلس کے لیے دیکھو بلایا کس کو، گواہ بنایا کس کو؟ فانطلق انست جا فادعو ابا بکر و عمر و عثمان و طلحہ و زبیر و بعددهم من الانصار قال فانطلقت فدعوتهم له۔ فرمایا انس علی و زہرا کے نکاح کی مجلس سجائی جا رہی ہے، اب تم جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ، عمر بن خطاب کو بلا لاؤ، عثمان بن عفان کو لے آؤ، طلحہ و زبیر کو لے آؤ، اور اسی عدد کے برابر انصار میں سے لوگوں کو لے آؤ۔ سبحان اللہ، واہ ان کی شادی کی گواہ یہ بنے ہیں۔ ایک اور شادی کا حوالہ دے کر تو تم ایمان ثابت کر رہے ہو کہ یہ سرکار کی شادی ہوئی خدیجہ پاک کے ساتھ، جناب ابو طالب حضور کی طرف سے نمائندہ تھے، آپ نے خطبہ پڑھا اور ادھر سے بھی خطبہ پڑھا گیا، خطبہ اس جو اس وقت کی خطبہ میں گفتگو تھی وہ، تو یہ دونوں خطبے ہماری سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس بات سے جناب ابو طالب کا ایمان ثابت کرتے ہیں